کلام خدا سے جو آج ہم سیکھیں گے وہ سیکھیں گے کہ وہ کون سا نام ہے جو کہ کلام خدا کے مطابق یہوہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دے گا. What is the inherited name in the Bible to the chosen people؟ کہ chosen people کے لیے جو ان سے ہے وہ کون سا جو ہے inherited name ہے. اب اس کو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے ہم کلام خدا کے متعدد جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ جائیں گے. اس کے اندر ہم جو ہے دیکھیں گے کہ وہ نام جو ان سے ہے وہ کیا ہے. ایک چیز جو ان سی ہے وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس انہیریٹڈ نیم کے بارے میں، اس نام کے بارے میں جو کہ یہوہ خدا اپنے لوگوں کے لیے مقرر کرتا ہے، جو وہ یہوہ خدا اپنے لوگوں کو دے گا، اس بارے میں آپ نے شاید کبھی کوئی پیغام سنا ہو. شاید کبھی کسی نے اس انہیریٹڈ نیم کے اوپر جو ہے کوئی پیغام دیا ہو. آج ہم یہ اٹ از ون آف دا ٹاپک جو کہ کمپلیٹلی اگنور کیا گیا ہے. ہمیں یہ کلام خدا بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے، جن کو وہ چنے گا، ان کو ایک نام بخشے گا اور وہ نام کا وہ ذکر کرتا ہے کلام خدا. لیکن اس ٹاپک کو جو ہے آج تک کلام خدا سنانے والے موسٹ آف دا پیپل وہ اس کو اگنور کرتے ہیں اور اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرتے. ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا جو ہے ہماری جو نجات دینے والا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. ہم جو ہے کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ تمام لوگ کلیسیا مسیح خدا کا بدن ہے اور ہم لوگ اس بدن کے اجزاء ہیں. جس طرح ایک باڈی ہوتی ہے، اس میں بازو، ٹانگ، آنکھ، ناک، ہونٹ، منہ، یہ اس پوری باڈی کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ باہم اجزاء مل کر وہ باڈی بنتی ہے. اور اس کا سر، کلیسیا کا سر جو ہے مسیح خدا خود ہے. تو جب آپ کو ایک نام دیا جائے گا تو تمام لوگ باہم مل کر ایک بدن ٹھہریں گے اور اس باڈی کو ایک نام دے دیا جائے گا. اس باڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلیسیا کہتے ہیں. اور کلیسیا جو ان سے ایک نام سے پکاری جائے گی. اور وہ نام جو ان سے جو ہم دیکھیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی نجات ہوگی اور وہ آپ کو نام دیا جائے گا تو یہوہ خدا آپ یہوہ خدا کی فیملی کہلائیں گے. جس طرح ایک باپ کے نام سے فیملی جون سی ہے کہلائی جاتی ہے، جب وہ ہمارا باپ ٹھہرے گا تو ہم اس کے نام سے جون سے یہوہ فیملی کہلائیں گے. ہم جو ہے افسیوں کے خط 3 باب میں آتے ہیں اور اس کی 13 سے 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. افسیوں کا خط 3 باب اور اس کی 13 سے 15ویں آیت. کلام خدا جو ہے وہ ہمیں یوں سکھاتا ہے، پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہے. اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. میں اس باپ، ہمیں علم ہے کہ ہمارا باپ کون ہے. ہم نے سیکھا کہ واٹ از آور فادرز نیم، ہمارے باپ کا نام یہوہ ہے. اور کلام خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے افسیوں 3 باب اس کی
14वीं और 15वीं आयत आपको ये बता रही है, इस बात से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। हर एक शख्स जो उसके नाम को लेता है, उसके हुक्मों की पैरवी करता है, उसके आइन, उसकी शरीयत को मानता है, वो उसे चुनेगा और उसे अपने नाम से नामजद करेगा। हम देखते हैं कि ये जो फैमिली होगी, हर एक खानदान जो वहां मिलकर कलीसिया में एक खानदान ठहराएगा, वो उसके नाम से नामजद किया जाएगा। और इस फैमिली के अंदर कौन लोग होंगे? इस फैमिली में सिर्फ जो है जमीन के लोग नहीं कह रहा, वो कहता है आसमान और जमीन। हम फिर से जो है इस आयत को अगर आप देखें तो यहां पे क्या लिखा है 15वीं आयत में, जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। अब इसका मतलब है कि आसमान पर भी और जमीन पर भी। जमीन पर वो लोग जो उसके नाम के पैरोकार हैं, जो उसके नाम को ताजीम देते हैं, जो उसके नाम को जानते और उसके आयन और शरीयत पर अमल परा हैं, वो खानदानों की बात हो रही है जो उसके नाम से नामजद होंगे। और आसमान के खानदान कौन से हैं? ये फरिश्तों के बारे में बात हो रही है। तो ये जो फैमिली होगी, जो ये हवा फैमिली कहलाएगी, इस फैमिली के अंदर बाप, बेटा, फरिश्ते और उसके चुने हुए लोग होंगे। दैट इज द फैमिली विच विल बी कॉल्ड यहोवा's फैमिली, क्योंकि उसके नाम से नामजद ठहराई जाएगी। हम एक और हवाले में आते हैं, इब्रानियों का खत 2 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। इब्रानियों का खत 2 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। कलाम खुदा जो है वो हमें यूं सिखाता है, इब्रानियों 2, 11, 12 में, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले 2 लोग हैं। एक पाक करने वाला है जो ये हवा खुदा है, और एक पाक होने वाले जो कि हम लोग हैं या वो लोग हैं। हम तो दावा कर रहे हैं, कलाम खुदा उनके मुतालिक बता रहा है, अगर हम उनमें शामिल हुए, वो लोग जो उसके चुने हुए होंगे, पाक करने वाला और जो पाक किए जाएंगे, सब एक ही असल से हैं। इसी बायस उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। चुनाचे वो फरमाता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा। तेरा नाम, मसाया फरमा रहा है, क्या बाप तेरा नाम मैं अपने भाइयों से, कौन से भाई? जो चुने हुए होंगे उसके, तेरे नाम को उनको बयान करूंगा। कोई और नाम नहीं बख्शा गया आसमान पे, जमीन तले, एक ही नाम है और वही हवा खुदा का नाम है। कलाम खुदा इन 2 हवालों के अंदर हम देखते हैं कि आसमान और जमीन के तमाम खानदान उसके नाम से नामजद किए जाएंगे, और उसका नाम जो उनसे है वो यहोवा है। और तमाम लोग जो उसके चुने हुए होंगे, दे विल बी कॉल्ड यहोवा's पीपल, यहोवा के लोग। और इसलिए वो कहते हैं मेरे लोग हैं, और फैमिली का नाम यहोवा फैमिली कहलाएगा। हम चंद और हवालों में चलेंगे और हम उसके अंदर देखेंगे कि नबी और रसूल क्या बताते हैं रूह की हिदायत से। हम यिर्मयाह नबी
کی کتاب اس کے 14ویں باب میں آتے ہیں اور اس کی 9ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب 14ویں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، تو کیوں انسان کی مانند ہگا بگا ہے اور اس بہادر کی مانند جو رہائی نہیں دے سکتا۔ بہرحال آئے یہوہ، تو ہمارے درمیان ہے اور ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں، تو ہم کو ترک نہ کر۔ جب آپ اس کے چنے ہوئے لوگوں میں شمار ٹھہرتے ہیں تو وہ اپنا نام آپ کو دے دیتا ہے۔ آپ اس کی چنی ہوئی قوم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ آپ اس کے خاندان میں جو آسمان اور زمین پر موجود ہے اس کے نام سے نامزد ٹھہرتے ہیں۔ You be called Yahweh's people۔ اسی طرح ہم اگر یعقوب کے خط 2 باب 7ویں آیت میں آئیں، یعقوب کا خط 2 باب اور اس کی 7ویں آیت، تو کلام خدا جو ہے وہ یوں ہمیں سکھاتا ہے، یعقوب 2 باب اس کی 7ویں آیت، کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو۔ یہ ان لوگوں کے متعلق یعقوب جو ہے وہ بیان کر رہا ہے جو یہوہ خدا کے پیروکار نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے آئین اور شریعت کو اپنے لیے مقدم نہیں ٹھہراتے، جو اس کے نام کی تمجید نہیں کرتے، جو کہ کوئی کسی اور نام کے پیروکار ہیں، چاہے وہ سبسٹیوٹ نیمز کو پریز کر رہے ہیں، جیزس کو لارڈ کو پریز کر رہے ہیں، یا اللہ کو پریز کر رہے ہیں، یا کرشنا کو پریز کر رہے ہیں، یا کسی اور نام کو پریز کر رہے ہیں، جو یہوہ خدا کے نام کی پرستش نہیں کرتے۔ اور اس کے نام کی پرستش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نام کے گیت گائیں آپ، یا اس کے کلام کو کھول کر اس کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے نام کی پرستش کا مطلب ہے اس کے کلام پر عمل کرنے والے، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ۔ یعقوب جو ہے وہ 2 باب 7ویں آیت میں بتا رہا ہے، کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے، کیا وہ اسے برا بھلا نہیں کہتے جس سے تم نامزد ہو۔ کلام خدا میں ہم نے افسیوں کے خط میں دیکھا کہ آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان اس کے نام سے نامزد ہوگا، جو اس کے نام کی پرستش کرے گا۔ اسی طرح یسایہ نبی جو ہے وہ بتاتا ہے 63ویں باب کی 19ویں آیت میں، اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 63واں باب نکالیں اور اس کی ہم 19ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، ہم تو ان کی مانند ہوئے جن پر تو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے۔ یسایہ نبی کہہ رہا ہے کہ جن پر تو نے حکومت نہیں کی، ہمیں تو نے ان کی مانند کر دیا، جو تیرے نام سے کبھی کہلائے نہیں، کیونکہ تیری وہ پرستش نہیں کرتے تھے، تیرے وہ نام لیوا نہیں تھے، تیرے آئین اور تیری شریعت کے نیم سنتے تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم ان کی مانند ٹھہرے۔ ہم کلام خدا کے اندر سے سیکھ رہے ہیں کہ یہوہ خدا جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو اس کے نام لیوا ہیں
اور اس کے نام کی حمد کرتے ہیں، اس کے نام کی پرستش کرتے ہیں، اس کی شریعت، اس کے آئین کو مانتے ہیں، ہم اس کے نام سے نامزد ٹھہریں گے۔ اور اگر آپ اعمال کی کتاب میں آئیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام لوگ، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، ہر وہ شخص جو یہوہ خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے، وہ اس کے خاندان میں نامزد ٹھہرتا ہے۔ ہم اعمال کی کتاب 15 باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب 15واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ ہم اب آگے چل کے جو ہے مزید اس کے اندر وہ سیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی اعمال کی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی 13 اور 14ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، جب وہ خاموش ہوئے تو یعقوب کہنے لگا کہ اے بھائیو میری سنو، شمعون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہلے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے۔ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے کہ وہ جو زمین پر بنی اسرائیل اس کے نام سے نامزد ٹھہریں گے۔ کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ جسمانی لحاظ سے بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتے، اس کے باوجود جب آپ اس کے نام کی تمجید کرتے ہیں، اس کے نام کو مقدم ٹھہراتے ہیں، اس کی شریعت آئین کو اپنے لیے مقدم ٹھہراتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی امت بنانے کے لیے، اپنے نام کی امت وہ بنانے کے لیے آپ کو تیار ہے۔ اور آپ اس کی امت جب کہلاتے ہیں تو آپ یہوہ پیپل ٹھہرتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے میرے لوگ۔ بے شمار حوالے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے کلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس نام سے نامزد ہیں، کیسے کلام آپ کو بتاتا ہے کہ وہ نام کیا ہے۔ ہم ایک اور میں آتے ہیں، اسی باب کی اگر آپ 15ویں باب ہی کی مزید 15 سے 17 آیت کا مطالعہ کریں جو کہ آموس کی کتاب کی کوٹیشن ہے، اعمال 15 باب میں 15ویں سے 17ویں آیت کو جب آپ دیکھیں تو یہ آموس کی کتاب کا حوالہ ہے، اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں۔ یہ نبیوں کی باتیں آموس نبی کو بیان نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں یہوہ کو تلاش کریں۔ سب قومیں، بنی اسرائیل کے لیے صرف نامزدگی نہیں ہے، اکثر جو جیوز ہیں وہ کیونکہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، کیونکہ وہ خدا کی پسندیدہ قوم ہے، وہ اس کے آنکھ کی پتلی ہے، اسے خدا نے مقدم ٹھہرایا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی اور کی نجات ممکن نہیں ہے، جبکہ کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ تمام قومیں جو ہیں بشمول بنی اسرائیل
उसके नाम की कहलाएंगी, उसके नाम से नामजद ठहरेंगी। और ये बनी इस्राइल ये नहीं कह सकती कि ये पुराने अहदनामे से हटकर ये बातें हैं, क्योंकि नया अहदनामा जो रसूलों ने रूह की हिदायत से तहरीर किया है, रसूलों ने पुराने अहदनामे में से कोटेशन है। और ये जो कोटेशन हम पढ़ रहे हैं ये आमोस की किताब में है। ये वही यहोवा फरमाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है। इसी को हम जो अमाल की किताब 15 बाब उसके 15 से 17वीं आयत में हमने देखा, इसी को हम आमोस 9 बाब में पढ़ते हैं। आमोस की किताब 9वां बाब और उसकी जो हम पढ़ेंगे वो 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे। मैं उस रोज दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके रखनों को बंद करूंगा और उसके खंडर की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूंगा, ताकि वो दून के बकिया और उन सब कौमों पर जो मेरे नाम से कहलाती हैं काबिज हो, उसको वकू में लाने वाला यहोवा फरमाता है। तो यही चीज जो सी है वो पौलुस रसूल रूह की हिदायत से 15वें बाब की 15 से 17वीं आयत में बयान करता है। और ये कब होगा, ये कब फटे टूटे की मरम्मत करेगा, कब वो बनी इस्राइल में जो है उसकी आमद ठहरेगी। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मेरा और आपका निजात दहिंदा, मेरी और आपकी निजात के लिए, हमारे गुनाहों के फिदिये के लिए वो जिस्म की सूरत अख्तियार करता है, रूह कुद्दस की कुद्दत से कमवारी से हामला ठहरता है और वो हमारा फिदिया अदा करता है और उसके वसीले से हम निजात पाते हैं। और हम इस बात के गवाह हैं और हम इस बात की जो उनसी है उम्मीद करते हैं कलाम खुदा के मुताबिक कि हम जो है उसकी दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं। और ये उसकी दूसरी आमद को बयान कर रहा है कि जब वो आकर इस फटे टूटे खेमे की मरम्मत करेगा और सब कौमें जो उसके नाम की कहलाती हैं उससे नामजद ठहरेंगी। और ये वो जो नाम है, अब ये क्वेश्चन जो है हम जो सीख रहे हैं, जो हमने शुरू किया था कि ये क्यों वो ये चाह रहा है, क्यों वो नामजद करना चाह रहा है, क्यों उसे इस चीज की जरूरत है। और हम देखते हैं क्योंकि वो अपना नाम उस वादे के साथ जोड़ता है, क्योंकि वो अब्राहम से वादा करता है कि तुझे और तेरी नस्ल को मैं बरकतों पर बरकतें दूंगा। मैं तुझे ये तमाम इलाका जो तू देख रहा है, शिमाल, जनूब, मशरिक, मगरब में, ये हमेशा के लिए तुझे दूंगा और तू और तेरी नस्ल हमेशा इसमें सुकूनत करेगी। और हर वो शख्स कलाम खुदा बताता है जो उसके नाम लेवा होगा, जो उसके नाम की पैरवी करेगा, जो उसके हुक्मों को मानेगा, उस मुकद्दस शहर में वो उसके साथ सुकूनत करेंगे। हम देखते हैं, हम उस वादे की तरफ आते हैं जो वो यहोवा खुदा अब्राहम से करता है। पैदाइश की किताब 12वें बाब और उसकी पहली 3 आयात में, पैदाइश 12 बाब और उसकी पहली 3 आयात, कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और यहोवा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। अब इसके अंदर अगर आप देखें
تو اس آیت کو ہم نے بڑی دفعہ پڑھا ہے اور سنا ہے. یہوہ خدا کہہ کیا رہا ہے ابراہم سے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. اب یہ کون سا نام ہے جو سرفراز ہوگا؟ یہ ابراہم نام نہیں ہے جو سرفرازی دے گا جس کو، کیونکہ کلام خدا میں ہم نے پڑھا کہ ہر فرد جو اس زمین پر ہے اور جو آسمان میں ہے وہ اس کے نام سے کہلائے گا. یہوہ خدا اپنے نام کی سرفرازی کی متعلق بات کرتا ہے جو کہ ابراہم کو بھی دیا جائے گا. ابراہم کا نام جون سا ہے وہ جب تک وہ زندہ ہے تھا وہ ممتاز ٹھہرا، لیکن جب وہ نئے سرے سے پیدا ہوگا، جب میں اور آپ اور کوئی بھی شخص جو نئے سرے سے پیدا ہوگا تو ہم ایک ہی ہمیں نام ہوگا ہمارا. آپ کا اپنے اپنے نام وہ نہیں ٹھہریں گے. سو تو باعث برکت ہو. اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ یہوہ خدا ابراہم سے وعدہ کرتا ہے تو اس وقت ابراہم کا نام ابرام ہوتا ہے، اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم سے خدا اس کا نام ابراہم کر دیتا ہے. اور کلام خدا میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بھی شخص وہ وعدہ جو خدا ابراہم سے کرتا ہے، جو پیدائش 12ویں باب کی پہلی 3 آیات میں ذکر ہے جس کا، اس وعدے کی ایک بھی چیز کی تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی. ایک بھی شخص اس بلیسنگ کو حاصل نہیں کر پایا. اور اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا عبرانیوں کے خط 11ویں باب میں. ہم پھر سے چلتے ہیں عبرانیوں کے خط 11واں باب اور اس کی ہم 13ویں آیت کی اسپیشلی پڑھیں گے. عبرانیوں کا خط 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت. تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے. سب کو ایمان تھا کہ جو یہوہ خدا نے وعدہ کیا ہے ابراہم سے اور اس کی نسل سے وہ اس کو ضرور پورا کرے گا، اور پورا اس لیے کرے گا کیونکہ اس کا نام اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور اب بھی اس نے پورا اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس کا نام اٹیچڈ ہے. اور یہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو سیکھا تھا. عبرانیوں 11 باب 13ویں آیت بتا رہی ہے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے دیکھ کر انہیں خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. ایک بھی وعدے کی جو چیز تھی وہ ابھی تک اس کی تکمیل نہیں کی گئی. اس وجہ سے نہیں کی گئی کیونکہ ایک نئے آسمانی یروشلم جو ہے اس کو بسایا جائے گا. اس یروشلم میں وہ لوگ ہوں گے جو اس کے نام لیوا تھے، نام لیوا ہیں، وہ اس کے ساتھ سکونت کریں گے اور ہمیشہ تک سکونت کریں گے. اور اسی باب کی 11ویں باب کی اگر آپ 39 آیت میں آئیں تو وہاں پہ پھر سے وہ بیان کرتا ہے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی. ابھی تک جو ہے ان میں سے ایک بھی شخص، تمام ایماندار جو اس وقت سو گئے ہیں، یہ چیز انہیں حاصل نہیں ہو پائی سوائے ایک شخص کے. اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص وہ ہے جو ابتدا میں تھا، جس نے جسم کی صورت اختیار کی، جو
कमवारी माँ मरियम से रूल कुदस की कुदरत से जो हामला ठहरी, वो पैदा होता है, वो हमारी खातिर जो है दुख सहता है, हमारा फिदिया देता है, और जब वो आसमान पर जाता है तो उससे वो नाम बख्शा जाता है, उससे वो नया नाम दिया जाता है जिस नाम से आप और मैं नामजद होंगे। इसको हम इब्रानियों पहला बाब उसकी 4 आयत में देखते हैं। इब्रानियों का खत पहला बाब और उसकी 4 आयत। बाकी सब के बारे में लिखा है कि किसी ने नहीं उसको हासिल किया, वो वादे की हुई चीज नहीं मिली। पहला बाब उसकी 4 आयत बयान करती है, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग होगा जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। वाहिद यहोवा खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार कर हमारे दरमियान रहता है, एक नया नाम जब वो इंसान बनता है उसे दिया जाता है। अब वो नाम जो है जब वो आसमान पर वापस जाता है तो वो जो जमीनी इंसान का नाम था, वो नाम जो कि टेम्पररी नेम था, वो नेम फिनिश्ड हो जाता है और वो जो उनसे ऐसा नाम पाता है जो कि अफजल नाम है। और कलाम खुदा बताता है कि एक ही अफजल नाम है। तमाम रुए जमीन पर आसमानियों का खास जमीनियों का एक ही नाम है जिसके ऊपर हर एक घुटना झुकेगा, और वो नाम यहोवा का है। तो वाहिद नाम जो हासिल ये किया गया है, जो यहोवा नाम हासिल किया जाता है, वो जब वो आसमान पर जाता है तो वो नाम हासिल होता है। उसे बाप और बेटे का मिलाप होता है। अगर हमने चाहा कभी हमें सीखने का मौका मिला तो हम वननेस को जो है देखेंगे कि ये वननेस क्या चीज है, बाप और बेटा क्या चीज है। हम कलाम खुदा में सीखते हैं कि मूसा जो है, जब यहोवा खुदा मूसा को झाड़ी में दिखाई देता है, और हमने उस दिन देखा था कि यहोवा खुदा जो है मूसा जो है जलती हुई झाड़ी को देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है, और मूसा हैरान हो रहा है कि ये झाड़ी में आग तो लगी है लेकिन झाड़ी जल नहीं रही, और उसे आगे बढ़कर देखता है और उसे आवाज आती है, आए मूसा जिस जगह तू खड़ा है वो पाक है, अपनी जूती उतार। और वो पूछता है कि तू कौन है, और वो कहता है कि मैं तेरा यहोवा खुदा हूं। और कलाम खुदा में हम देखते हैं नए नामे में कि उसके मुतालिक लिखा है कि फरिश्ता जो है उससे झाड़ी में बात करता है। ये वो यहोवा है जो फरिश्ता के रूप में आता है और मूसा से बात करता है, अब्राहम से बात करता है। वही यहोवा फरिश्ता जमीन पर जब आता है, मां मरियम से रूह कुदस की कुदरत से हामला ठहरती है और इंसानी शक्ल अख्तियार करता है, तो वो जो फरिश्ता यहोवा फरिश्ता है, अब उससे जमीनी एक नया नाम दिया जाता है। और वो ये दो नए जो नाम थे, ये टेम्पररी नेम्स थे, क्योंकि एक मकसद था उस गुनाह को मिटाना, उस गुनाह पर फतह याबी हासिल करना, ताकि बाप और इंसान का मिलाप हो सके। और आप देखते हैं कि जब वो वापस जाता है तो इब्रानियों पहला बाब 4 आयत बयान करती है कि वो सबसे अफजल नाम पाता है, और वो अफजल नाम यहोवा खुदा का नाम है। हम एक हवाले में आते हैं, यशायाह नबी की किताब 56वां बाब उसकी पहली 7 आयत का मुताला करेंगे। यशायाह नबी का सहीफा
56वां बाब और उसकी पहली 7 आयात। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, यहोवा यूं फरमाता है कि अदल को कायम रखो और सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी निजात नजदीक है और मेरी सदाकत जाहिर होने वाली है। मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता है और वो आदमजात जो इस पर कायम रहता है, जो सबत को मानता और उसे नापाक नहीं करता और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। और बेगाना का फर्जंद जो यहोवा से मिल गया हरगिज ना कहे, यहोवा मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा। और खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूं, क्योंकि यहोवा यूं फरमाता है, वो खोजे जो मेरे सबतों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद है इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। ये सब लोगों के मुतालिक बता रहा है, इंसान बनी नो इंसान जो हर कौम में से है। कलाम खुदा फिर से आप देखिएगा 4 आयत से, क्योंकि यहोवा यूं फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे सबतों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद हैं इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। अहद क्या बनी इस्राइल करती है कि तेरे सब हुक्मों को हम मानेंगे। अगर आज मेरा और आपका ये अहद है कि हम उसके हर कहे हुए हुक्म पर बिला चूचरा, ना अपने बाप की, ना अपनी मां की, ना अपने बेटे की, ना अपनी बेटी की, ना अपने कलाम सुनाने वाले की, ना अपने मिशन की, सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा की कही हुई बात जो कलाम खुदा के अंदर दर्ज है उस पर अगर आप अमल करेंगे। वो कहता है कि अगर तुम मेरे अहद पर, जो तुमने अहद किया है कि हम तेरे हुक्मों को मानेंगे, वो कहता है मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नाम वो निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक अबदी इनाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। ये वो नाम है जो आपको मिलेगा और एक ही नाम है जो कि अबदी नाम है। दैट इज द इनहेरिटेड नेम विच यू वुड गेट। आपके अपने अपने नेम वो फिनिश्ड हैं। जैसे ही आप एक नया लिबास पहनेंगे जो फानी लिबास नहीं होगा, आपको एक नया नाम दिया जाएगा और वो नाम जो नया होगा वो अब्दी नाम होगा और एक ही अब्दी नाम है और वो यहोवा का नाम है। और आप मुबारक ठहरेंगे कि आपके माथे पर यहोवा खुदा की मोहर ठहरेगी, आपके माथे के ऊपर उसका नाम लिखा जाएगा, आप उसके नाम से कहलाए जाएंगे। और इसीलिए कलाम खुदा आपको बताता है कि हर एक खानदान, चाहे वो आसमान पर है चाहे जमीन पर है, उसके नाम से नामजद ठहरेगा, क्योंकि वो नाम आपको दिया जाएगा। हम मुकाशवा की किताब में आते हैं, इसी को हम देखते हुए बेशुमार इसके अंदर हवाले हैं। मुकाशवा की किताब में से हम 2 हवाले देखेंगे और इन्हीं 2 हवालों के अगर आप कंपैरिजन के अंदर आए तो यसाया नबी जो है वो रूह की हिदायत से पेशन गोई करता है 56वें बाब में, 62वें बाब में और 65वें बाब में भी।
ہم مکاشفہ کی کتاب 2 باب میں آتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب. اس کی 17ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا. اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا. اور ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں 3 باب کی 12 اور 13ویں آیت میں کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا. وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا. جو غالب آئے، یہ کون لوگ ہیں جو غالب آئیں گے؟ یہ غالب آئے سے مراد ہے وہ شخص جو گناہ سے کنارہ کرے گا، وہ شخص جو بدی سے اپنے آپ کو دور کرے گا. کیونکہ کلام خدا بتاتا ہے کہ بدکار مٹا ڈالے جائیں گے. آپ کے لیے جو ہے اس نے ایک نیا نام تیار کیا ہے اور وہ نیا نام کیا ہے؟ خدا کا نام. اور خدا کا نام کیا ہے؟ یہوہ. آپ کو یہ نیا نام بخشا جائے گا. اور اسی کو جو ہے آپ یسایہ 56:5 میں دیکھیں، 62:2 میں، 65:15 میں. یہ میں نے 3 حوالے اس کے کمپیرزن میں دیے ہیں، یہاں پہ بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نئے یروشلم کا نام جو ہے وہ بھی یہوہ کا شہر کہلائے گا. اس شہر کا نام یروشلم نہیں، اس شہر کا نام بھی یہوہ سٹی کہلائے گا. ہم زبور 101:8 میں آتے ہیں. زبور کی کتاب 101 اور اس کی 8ویں آیت. میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا تاکہ یہوہ کے شہر سے بدکاروں کو کاٹ ڈالوں. What will be the city's name? یہوہ کا شہر. وہ شہر جو آسمان سے اتارا جائے گا. اور اسی کو جو ہے یسایہ نبی 60:14، حزقیل 48:34 میں بھی جو ہے بیان کرتا ہے. ہم حزقیل 48:34 میں آتے ہیں. وقت کی کمی کی باعث ہم سارا تو نہیں دیکھیں گے. حزقیل کی کتاب 48واں باب اور اس کی 34ویں آیت. کلام خدا میں یوں سکھاتی ہے، اور مغرب کی طرف کی پیمائش 4500، یہ اس شہر کی جون سی ہے ڈائمینشنز بیان ہو رہی ہیں. اور مغرب کی طرف کی پیمائش 4500 اور 3 پھاٹک، ایک جد کا، ایک عاشر کا اور ایک نفتالی کا. اس کا محیط 18,000 اور شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا یہوہ وہاں ہے. اس شہر کا جو آپ کو اتارا جائے گا جسے نیا یروشلم کہا جاتا ہے، اس کا نام بھی دا سٹی آف یہوہ کہلائے گا. جس طرح آپ
جس شہر میں رہتے ہیں, the city of Sheffield, the city of Lahore, the city of Faisalabad, the city of New York, whatever it is, اس شہر کا نام بھی the city of Yahweh کہلائے گا. The name of the city from that day shall be Yahweh is there. ہم جو ان سے ایک اور میں آتے ہیں, دانیل نبی جو پیشن گوئی کرتا ہے اس شہر کے بارے میں. 9 باب اس کی 19ویں آیت میں آتے ہیں. دانیل نبی کی کتاب 9واں باب اور اس کی 19ویں آیت. تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے, آئے یہوہ سن, آئے یہوہ معاف فرما, آئے یہوہ سن لے اور کچھ کر, آئے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر, کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں. تیرا شہر اور تیرے لوگ, ہم نے سیکھا کہ اس کے لوگ یہوہ کے نام سے کہلائیں گے. اس کے لوگ خواہ آسمان پہ ہوں خواہ زمین پر اس کے نام سے نامزد ٹھہریں گے, اور وہ شہر جو آسمان سے اتارا جائے گا اس کے نام کا کہلائے گا. ہم ایک اور جو ان سے وہ لوگ جو اس کے چنے ہوئے ہیں, ایک اور حوالے میں آتے ہیں مکاشفے کی کتاب 14ویں باب میں. مکاشفہ کی کتاب 14واں باب اور اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. تو الیکٹڈ پیپل کے بارے میں کلام خدا کیا بتاتا ہے. پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے, اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے. سوری, یہ ہے 14 باب اور اس کی 7ویں آیت. میں 14ویں آیت پڑھ رہا تھا. 14 باب اس کی 7ویں آیت. اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو, کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے, اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے. اس کو ہم جو ماتھے پہ چھاپ ہے اس کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ماتھے پہ جو چھاپ ہے یہ کس نام سے جون سی ہے وہ بیان کی گئی ہے. ہم 14ویں باب کی پہلی آیت کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے, پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا سہون کے پہاڑ پر کھڑا ہے, اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. جس کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. بڑے کا نام کیا ہے؟ یہوہ. باپ کا نام کیا ہے؟ یہوہ. اور ماتھے کے اوپر نام جو اس کے چنے ہوئے ہیں جو الیکٹڈ پیپل ہیں اس کا کیا نام ہے؟ یہوہ. اس کو جب آپ انگلش دیکھتے ہیں, اردو میں یہ باپ اور بیٹے دونوں کا بیان کر دیا گیا ہے, جبکہ انگلش میں کیونکہ باپ اور بیٹا ایک ہیں, انگلش میں ایک ہی ورڈ جو سے یوز کیا گیا ہے. انگلش میں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں, and I looked and lo a lamb stood on the Mount Zion and with him 144,000 having his father's name written in their foreheads.
اردو میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو باپ اور بیٹے دونوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن باپ اور بیٹا ایک ہیں، کیونکہ بیٹا باپ میں سے نکلا اور واپس جاتا ہے، اور جو ان سے ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ لکھا ہے کہ یہوہ خدا بادشاہت کرنے آئے گا، اور جب نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہوہ خدا مسیح کے متعلق جو ہے بیان کر رہا ہے کہ وہ جو ہے بادشاہت کرنے آ رہا ہے۔ باپ اور بیٹا ایک ہیں۔ ہم جو ہے اسی طرح جو ہے مکاشوے کی کتاب میں 22ویں باب کی پہلی 5 آیات کو جب دیکھتے ہیں، مکاشوہ ہی کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات، تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ What the name would be given to you؟ اس کا نام، کس کا نام؟ یہوہ خدا کا نام آپ کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ یہوہ خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ کلام خدا میں بے شمار جو ہے وہ حوالے موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی، جس سے ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ یہوہ خدا کے کلام میں تکرار نہیں ہے۔ تکرار جب ہماری کم علمی، کلام سے دوری ہوتی ہے، تو ایک شخص کی آواز دوسرے شخص کی آواز سے نہیں مل پاتی، لیکن ہر وہ شخص جو صرف اس کے کلام کو سیکھنے کی جستجو رکھتا ہے، جو صرف اس کے کلام، اپنی سکھائی ہوئی تعلیم جو اس نے پہلے کبھی سیکھی تھی یا اسے سکھائی گئی، جب اس کو چھوڑ کر یہوہ خدا کی تعلیم کی طرف رجوع کرتا ہے، تو بے شمار حوالے اس کو ملتے ہیں جو کہ اسے تقویت دیتے ہیں، اسے حکمت بخشتے ہیں، تاکہ وہ اس کے سکھائے اصولوں کے مطابق چل سکے۔ وہ یہوہ خدا جو فرشتے کے روپ میں آتا ہے، وہ یہوہ خدا جو انسان کی شکل میں آتا ہے، اب وہ یہوہ خدا بادشاہی کرنے آئے گا، عدالت کرنے آئے گا، اور وہ نام جو اس کا نام ہے وہ ہر ایک کے ماتھے پہ نمایاں ہوگا، اور وہ اس کے لوگ کہلائیں گے، اور اس کی فیملی جو ہے ٹھہریں گے، اور ایک ہی نام سے نامزد ٹھہرائے جائیں گے۔ کلام خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق، اس کی حکمت کے مطابق جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم سیکھیں۔ یہوہ خدا ان تمام لوگوں کو جو اس کے کہے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، بسر کرنا چاہتے ہیں، برکت پر برکت دے۔ آمین۔